بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طلبہ کو اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے فرسٹ ٹرم کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے اور گزشتہ دنوں میں آپ نے اس ٹرم کے امتحان بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہر امتحان میں بہترین کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم دوسرا میقات یعنی سیکنڈ ٹرم کی پڑھائی کا آغاز کریں گے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لغت القرآن الجزء الثالث یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے: علم الصرف، علم النحو اور حوار۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم علم النحو کا الدرس الخامس پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق 2 حصوں پر مشتمل ہے، الف اور با۔ تو آج ہم اس سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے یعنی الدرس الخامس الف۔ سبق کا موضوع ہے الجملۃ الفعلیہ و ارکانہا، جملہ فعلیہ اور اس کے اجزاء۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آپ غور سے دیکھیں۔ عزیز طلبہ، یہ جملے ملاحظہ فرمائیں: وقف الثور، اشتغل العامل، حضر الغائب، تأكل البنت الأرز، صنع النجار كرسيا، یربح السابق جائزۃ۔ آئیے عزیز طلبہ، اب میں آپ کو ان جملوں کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ وقف الثور، بیل کھڑا ہوا، اشتغل العامل، مزدور مصروف ہوا، حضر الغائب، غائب حاضر ہوا، تأکل البنت الارز، لڑکی چاول کھا رہی ہے، صنع النجار کرسیا، بڑئی نے کرسی بنائی، یربح السابق جائزۃ، دوڑ جیتنے والا انعام حاصل کر رہا ہے۔ اب عزیز طلبہ، گروپ الف کے جملوں میں ذرا غور فرمائیں۔ یہ جملے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2 حصوں پر۔ یہ 2 حصے کون کون سے ہیں؟ شاباش، فعل اور فاعل۔ وقف، اشتغل، حضر، یہ تینوں افعال ہے۔ الثور، العامل، الغائب، یہ تینوں کیا ہے؟ یہ تینوں فاعل ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، وقف الثور، بیل کھڑا ہوا، اشتغل العامل، مزدور مصروف ہوا، حضر الغائب، غائب حاضر ہوا۔ کیا ان جملوں سے آپ کو مکمل معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بولے عزیز طلبہ۔ وقف الثور، بیل کھڑا ہوا، تو معنی مکمل ہو گیا یا نہیں؟ مکمل ہو گیا نا؟ اسی طرح اشتغل العامل، مزدور مصروف ہوا، یہاں بھی معنی پورا سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح حضر الغائب، غائب حاضر ہوا۔ یعنی فرض کرے اگر میں کلاس میں حاضری لے رہا ہوں اور حاضری لینے کے بعد بھئی یہ پتہ لگا احمد نہیں آیا، اور جیسے ہی میں رجسٹر بند کرنے لگا تو کسی طالب علم نے کہا استاد حضر الغائب، غائب حاضر ہو گیا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جو شخص غائب تھا یعنی احمد وہ آ چکا ہے، مجھے مکمل بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ اب گروپ
با کے جملوں میں غور کرے. تأکل البنت الارز صنع النجار کرسیا اور یربح السابق جائزۃ. یہ جملے کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جی 3 حصوں پر مشتمل ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں یہ 3 حصے کون کون سے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. فعل، فاعل اور مفعول، یہ جملے 3 حصوں سے بن رہے، فعل، فاعل اور مفعول سے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ان جملوں سے مکمل معنی سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ لڑکی چاول کھا رہی ہے، بڑائی نے کرسی بنائی، دوڑ جیتنے والا انعام حاصل کر رہا ہے. تو ان جملوں سے ہمیں مکمل معنی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں عزیز طلبہ کہ یہ جو تیسرا لفظ ہے، ہر جملے کا تیسرا لفظ یعنی مفعول کو اگر آپ ان جملوں سے ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ تأکل البنت لڑکی کھا رہی ہے، صنع النجار بڑائی نے بنایا، یربح السابق دوڑ جیتنے والا حاصل کر رہا ہے. اب مجھے یہ بتائے عزیز طلبہ، اس صورت میں کیا ان جملوں کا معنی مکمل ہوگا؟ مکمل آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ ان جملوں میں کس کا آنا ضروری ہے؟ مفعول کا آنا ضروری ہے. تو ان مثالوں سے عزیز طلبہ آپ کیا سمجھے؟ شاباش. گروپ الف کے جملوں میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں ان افعال کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا معنی فعل اور فاعل سے مکمل ہو رہا ہے. جبکہ گروپ با کے جو افعال ہیں ان کا معنی صرف فاعل سے مکمل نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مفعول کی بھی ضرورت ہے. تو عزیز طلبہ یہ آپ کیا سمجھے ان مثالوں سے؟ ہاں شاباش. فعل 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ فعل ہے جس کا معنی صرف فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ فعل ہے جس کا معنی فعل اور فاعل سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ وہ فعل جس کا معنی صرف فعل اور فاعل سے مکمل ہوتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کیا کہلائے گا؟ فعل لازم. جبکہ وہ فعل جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ فعل متعدی. تو عزیز طلبہ گروپ الف کے افعال یعنی وقف، اشتغل اور حضر یہ افعال لازم ہیں، فعل لازم ہے یہ. جبکہ گروپ با میں استعمال ہونے والے افعال یہ افعال متعدیہ ہے. تو جملہ کو جملہ فعلیہ ہونے کے لیے اس میں فعل اور فاعل کا آنا ضروری ہے. علم النحو کے اصطلاح میں کسی بھی کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. اور اسی طرح علم النحو کی اصطلاح میں فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل مذکور ہو اور وہ اس ذات کے بارے میں بتائے جس نے فعل انجام دیا ہو. جبکہ مفعول بھی اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہوا ہو. آج انشاءاللہ العزیز ہم فاعل کے احکام پڑھیں گے. 4 قواعد ہے یہ. امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اسکرین پر دیکھیں
تاکہ آپ کو یہ قواعد آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ قاعدہ نمبر 1، جملہ فعلیہ میں فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو گیا ہوگا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہے، الثور، العامل، الغائب، البنت، النجار اور السابق، یہ تمام الفاظ جو ہے فاعل ہے، اور یہ فاعل کس کے بعد آ رہے ہیں؟ فعل کے بعد۔ تو بیٹا یہ بات طے ہو گئی ہے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ یہاں عزیز طلبہ یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، کیا ایسا ممکن ہے کہ فاعل فعل سے پہلے آ جائے، یعنی اس کا ذکر فعل سے پہلے کیا جائے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے، لیکن اس صورت میں پھر یہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا۔ یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ الثور فاعل ہے اور وقف اس کا فعل ہے، بلکہ اب یہ جملہ اسمیہ ہوگا، کیونکہ ہم ابتدا کس سے کر رہے؟ اسم سے کر رہے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ لوگوں نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے کہ جملہ فعلیہ جب ہوگا جب اس کی ابتدا کس سے ہو؟ فعل سے، جیسے یصلی الولد، فعل اور فاعل سے بن رہا ہے۔ اور اگر جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ تو الولد یصلی، اب یہ فعل فاعل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اب مبتدا اور خبر ہے۔ تو الثور مبتدا ہوگا اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ وقف۔ اور فاعل کیا ہوگا؟ فاعل وہ ضمیر ہوگی جو کہ اس فعل میں چھپی ہوئی ہوگی، یعنی ضمیر مستتر ہوگی۔ تو فاعل کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جی بولے بیٹا، شاباش، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، فاعل اگر مذکر ہو تو اس کے ساتھ فعل کا صیغہ مذکر استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو اس کے ساتھ فعل کا صیغہ مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے نجح الولد اور نجحت البنت۔ اب ولد کیونکہ مذکر ہے تو ہم نے اس کے ساتھ فعل استعمال کیا ہے مذکر کا، اور البنت کیونکہ مؤنث ہے تو ہم نے اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ البتہ اگر فاعل غیر ذوی العقول کی جمع ہے، غیر ذوی العقول کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جن میں عقل اور شعور نہ ہو، یہ چیز آپ نے پڑھی ہے۔ تو اگر فاعل غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو اس کے ساتھ فعل کا صیغہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال تفجر النہر، اب لفظ نہر کیونکہ مذکر ہے اور اسی طرح واحد ہے تو ہم نے اس کے ساتھ جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ لیکن جب ہم نہر کی جمع بنائیں گے انہار یعنی، تو ہم یہ کہیں گے تفجرت الانہار۔ ہم نے اب جو صیغہ فعل کا استعمال کیا ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ لفظ نہر غیر عاقل ہے۔ تفجرت الانہار کا مطلب چشمے پھوٹ پڑے۔ آئیے عزیز طلبہ اب اگلا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع ہونے کی بھی کئی صورتیں ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آپ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ ضمہ کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہے، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو میں اس کی مثالیں بتا دوں آپ کو۔ جلس الطالب، حضر المسافران، اور صلی المسلمون۔ اور آخری قاعدہ یہ ہے، فاعل اسم ظاہر یعنی اسم ضمیر کی ضد بھی ہو سکتا ہے،
اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو یعنی وہ لفظ نظر آ رہا ہو، چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو فعل ہمیشہ واحد کے صیغے کے ساتھ مذکور ہوگا، تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ جیسے لعب الولد، لعب الولدانی اور لعب الاولاد۔ تو ان مثالوں میں آپ یہ دیکھیے الولد واحد ہے، الولدانی تثنیہ ہے اور الاولاد جمع ہے، لیکن ہم نے ان تینوں اسماء کے ساتھ جو فعل استعمال کیا ہے وہ واحد کا صیغہ ہے۔ اور اسی طرح اگر فاعل مؤنث ہو تو اس کے ساتھ ہم نے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ہے، جیسے لعبت البنت، لعبت البنتانی اور لعبت البنات۔ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ فاعل کی تعداد تبدیل ہو رہی ہے، لیکن جو ہم نے فعل استعمال کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، ایک ہی صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مؤنث کا۔ لیکن یاد رہے عزیز طلبہ، اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل کا صیغہ فاعل کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر فاعل مقدم ہو فعل پر، اس صورت میں فاعل اس میں ضمیر ہوگا، تو آپ نے اس کے ساتھ جو صیغے استعمال کرنے ہیں وہ اسی کے اعتبار سے، یعنی واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ اور جمع کے ساتھ جمع۔ مثال الولد لعب، الولدانی لعبا اور الاولاد لعبوا۔ اسی طرح اگر فاعل مؤنث ہو تو ہم اس طرح کہیں گے البنت لعبت، البنتان لعبتا اور البنات لعبنا۔ یاد رہے عزیز طلبہ، دو صورتوں میں فعل کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہی ہوتا ہے، اس میں ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ دونوں صورتیں کون سی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ امر اور نہی کے واحد مذکر حاضر کے صیغے کا فاعل ہمیشہ مستتر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ فاعل ہوتا ہے انت، جو کہ اسی فعل میں چھپا ہوا ہوتا ہے یا پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے اقرأ، اسمع اور اکتب۔ اقرأ سے مراد پڑھیے، اسمع سے مراد سنیے اور اکتب سے مراد لکھیے۔ اور اسی طریقے سے ان سے جو فعل النہی بنتے ہیں لا تقرأ، لا تسمع اور لا تکتب، اس میں بھی وہی ضمیر ہے انت جو کہ پوشیدہ ہے اس فعل میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے عزیز طلبہ کرام، جب فعل سے پہلے کوئی ایسا اسم آ جائے جو فعل کے بارے میں بتا رہا ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، تو اس صورت میں بھی فاعل ضمیر مستتر ہی ہوگا، اس میں ظاہر نہیں ہوگا۔ جیسے الولد یصلی اور البنت تصلی۔ اب کیونکہ فاعل مقدم ہے فعل پر، الولد مقدم ہے یصلی پر، اور اسی طرح البنت مقدم ہے تصلی پر، تو الولد اور البنت یہ دونوں مبتدا ہے، یصلی اور تصلی یہ فعل ہے۔ اب یصلی کا فاعل ضمیر مستتر ہوگا جو کہ ہوا ہے، اور یہ ضمیر لوٹے گی الولد کی طرف، جبکہ البنت تصلی میں فاعل ضمیر مستتر ہے، اور وہ کون سی ضمیر ہے؟ شاباش، ہیا، کیونکہ البنت مؤنث ہے تو یہ ضمیر مستتر ہوگی اور یہ لوٹے گی کس کی طرف؟ البنت کی طرف۔
تو عزیز طلبہ یہ تھے فاعل کے احکام. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم مفعول کے احکام پڑھیں گے. الواجب المنزلی آج کا عزیز طلبہ یہ ہے کہ سبق میں موجود تمام اہم ترین چیزیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. اہم ترین چیزوں سے مراد یعنی جن چیزوں کا میں نے لیکچر میں ذکر کیا ہے، کوشش کرے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی جائے. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.